امریکہ میں پاکستانیوں کی نئی نسل کو سیاسی اور انتظامی اداروں کا حصہ بنانے کی کوششوں کا سلسلہ تو کئی سال سے جاری ہے، لیکن پاک پیک فاؤنڈیشن کے نام سے قائم ایک تنظیم نے گزشتہ سال اس سلسلے کو آگے بڑھانے کا آغاز واشنگٹن کے کیپٹل ہل پر پہلی یوتھ کانفرنس کے انعقاد سے کیا تھا۔ تنظیم کے منتظم عرفان ملک کا کہنا ہے کہ پچھلے سال اس کانفرنس میں بچوں کی دلچسپی کو دیکھ کر اس سال کانفرنس کے دورانیے کو بڑھا کر 1 سے 3 دن کر دیا گیا اور اس سرگرمی میں زیادہ سے زیادہ پاکستانی حکومتی عہدیداروں کی شرکت یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس، امریکی کانگریس اور پاکستانی سفارت خانے کے دورے بھی شامل کیے گئے ہیں۔ ان بچوں کو پتہ چلے کہ دے آر امریکن سٹیزنز اور ایز امریکن سٹیزنز ان کو کیا کیا کرنا ہے۔ ویلکم ٹو دی کاکس روم ایٹ دی کینن بلڈنگ۔ اس سال ہونے والی کانفرنس کے انعقاد میں ایک ذیلی تنظیم یو ایس پاک فاؤنڈیشن نے بھی حصہ لیا۔ رشید چھوٹانی یو ایس پاک فاؤنڈیشن سے منسلک ہیں۔ The idea is that they need to get ahead of us in terms of where we are۔ یہ بچے جو ہیں جا کے جو ہے ایڈمنسٹریشن میں کام کریں، یہ بچے جا کے جوڈیشری میں کام کریں اور ایگزیکٹو برانچ میں کام کریں، تاکہ پالیسی ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے اندر امریکہ کا جو پالیسی ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے اس میں ان کا ہاتھ۔ A group of people who are working within the US administration, making a difference every day, who will talk to us in the next 1 hour about اس مقصد کے لیے کانفرنس میں مختلف پینل ڈسکشنز کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں امریکہ کے حکومتی اور انتظامی اداروں میں کام کرنے والے نوجوان پاکستانیوں کو بچوں سے براہ راست بات چیت کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ In high school، جب میں ہائی اسکول میں تھا میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن میں نے بین الاقوامی امور اور پالیسی میکنگ کے حوالے سے بحث و مباحثوں میں حصہ لینا شروع کیا اور یہاں تک پہنچا۔ very much involved in نادیہ ناویوالا امریکی ادارے یو ایس ایڈ میں پاکستان ڈیسک پر کام کر رہی ہیں۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو یہاں ایسے رول ماڈلز ملے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں تھے۔ اس سال اس کانفرنس کی خاص بات یہ رہی کہ پہلے دن اس میں 16 امریکی ریاستوں سے 175 پاکستانی امریکن بچوں نے شرکت کی، جن میں اکثریت ہائی اسکول کے بچوں کی تھی، جو اس وقت اپنی تعلیمی سمت کا تعین کرنے کے دور سے گزر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس اور کیپٹل بلڈنگ جیسے امارات میں ہونے والی اس یوتھ کانفرنس کا مقصد نہ صرف پاکستانی امریکن نوجوانوں کو اعلیٰ امریکی اداروں کے کام کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں آگاہ کرنا تھا، بلکہ انہیں اس نظام کا حصہ بننے کی ترغیب دینا بھی تھا۔ تھینک یو سو مچ فار آل بینگ ہیئر۔ یہ بتاؤ رضا کہ آپ نے آج کیا سیکھا، کیا چیز نئی تھی آپ کے لیے؟ ایک چیز جو میں نے دیکھی کہ لوگ جو حکومتی اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر کام کر رہے ہیں، انہوں نے ایک انٹرن کے طور پر کام شروع کیا تھا۔ میرے لیے یہ سب بہت متاثر کن تھا اور اس نے میرا یہ نظریہ بھی بدل دیا کہ اعلیٰ اداروں میں کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے خیال سے زیادہ تر پاکستانی یہ سوچتے ہیں کہ وہ یہاں حکومتی اداروں میں کام نہیں کر سکتے۔ یہ صحیح نہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اپنا راستہ خود بنا سکتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ کنیٹیکٹ سے آئے ہیں اتنی دور سے یوتھ کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ پاکستانی نوجوان جو امریکہ میں ہیں ان کے لیے کتنی مددگار ثابت ہوگی؟ اٹس اے ویری یوزفل تھنگ کہ بچوں کو ہمارے یہاں پہ بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ مین اسٹریم میں آپ نے کیسے انٹر ہونا ہے اور فیوچر کو کیسے بہتر کرنا ہے، کیونکہ ناؤ اٹس ریئلی اپ ٹو دیم۔ اور یہ سیکنڈ تھرڈ جنریشن جو ہمارے بچے ہوں گے، ان کی لائف جو ہے وہ اسی چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ یہ کتنا انوالو ہوں گے اور آگے چل کے کتنا گورنمنٹ میں انوالو ہوں گے۔ جی، بچوں کے لیے تو اسپیشلی بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھی اپرچونیٹی تھی کہ ان کو ملا ایک مطلب کچھ لرن کرنے کے لیے ملا کہ کس طرح پاکستانی بچے انوالو ہو سکتے ہیں یہاں پہ، اور اسی لیے ہم لوگ ان کو لے کر آئے ہیں یہاں پہ ساتھ۔ There was actually a lot of things that I didn't know about before that I did learn today. I learned a lot about the government and how it works. Not really into the whole politics, but something into I want to have a successful career. I mean, it was really enlightening. I urge all of you, as you gather here in Washington, in the nation's capital, in the United States Congress, to talk about the ambitions, fulfilling the ambitions of young people in the Pakistani American community. کانفرنس میں امریکی کانگریس کے اراکین نے بھی بچوں کے ساتھ وقت گزارا اور انہیں اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔ کانگریس مین کرس وین ہالن نے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا، The American people and the Pakistani people share a common vision in the future. امریکہ اور پاکستان کے لوگ مستقبل کے حوالے سے مشترکہ نقطہ نظر رکھتے ہیں۔
हुकूमती सतह पर कभी कभी कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। हमें इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। There is a youthquake that's happening around the world, and young people are trying to advocate for themselves what is taking place and not waiting for their parents' generation to define for them issues that are important. We will not be a nation of complainers. We will be a nation of کانفرنس کے پہلے دن کے اختتام پر بچوں کو واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں مدعو کیا گیا تھا۔ اس موقع پر امریکہ میں پاکستانی سفیر حسین حقانی نے بچوں سے خطاب بھی کیا۔ Once again, not a nation of complainers, a nation of absolutely. عرفان ملک اور رشید چھوٹانی کا کہنا تھا کہ اگلے سال ان کی کوشش ہے کہ وہ اس کانفرنس کے دوران ویڈیو چیٹ کے ذریعے پاکستان میں موجود نوجوانوں کو بھی اس کانفرنس کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ ثاقب الاسلام، اردو VOA، واشنگٹن۔